لیکن یہ مال کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنا، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ کبھی بھی تمہارا مال جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی تمہارے مال میں سے، تمہارے رزق میں سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا کہ جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہوا، ساری دنیا مل کے بھی تمہیں وہ عطا نہیں کر سکتی۔ مال کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ ہے جو کہ مال کو کبھی بڑھاتا ہے، کبھی کم کرتا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ یہ جس کا رزق بڑھاتا ہے، جس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ کبھی بھی اس چیز سے دھوکہ مت کھانا کہ دنیا میں کوئی انسان مجھے مال میرا بڑھا دے گا یا کم کر دے گا۔ یہ سب اسی کے فیصلے ہوتے ہیں، کس وقت کس کو کتنا دینا ہے، کس کا بڑھانا ہے، کس کا کم کرنا ہے۔ اور ٹائمنگ بھی اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی لائف میں فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے کیریئر کے شروع میں زیادہ مال کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس وقت لکھا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک وقت لکھا ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائم پہ جا کے کس کو اتنا مال دینا ہے۔ تو کبھی بھی مال کمانے کے معاملے میں جو ہے وہ امپیشنٹ نہیں ہونا، بے صبرے نہیں ہونا، کبھی حرام کی طرف مت جانا، کبھی اس کی غلامی مت اختیار کرنا۔ جو انسان مال کو مقصد زندگی بنا کے چلے گا وہ مال کا غلام بنے گا، اور جو انسان مال کا غلام بن جائے گا وہ اللہ کی غلامی سے نکل جائے گا، اور جو انسان اللہ کی غلامی سے نکلے گا وہ شیطان کا غلام بنے گا، اور جو انسان شیطان کی غلامی میں آئے گا شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس انسان کا ٹھکانہ بھی جہنم بنے گا۔ تو مال کی غلامی کبھی مت کرنا۔ مال اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ ہاں، کوشش ضرور کرتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ اور کو جی بس اللہ نے میرے لکھا ہے تو مجھے ملے گا۔ اپنی ایک سنسیئر ایفرٹ ہمیشہ رکھنا۔ حلال کمانا ہے، جائز کمانا ہے، دو نمبری نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، دھوکہ نہیں دینا، ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے لائف گزارنا، تو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ مال کو کبھی اپنا مقصد زندگی مت بنانا، ضرورت زندگی رکھنا، اور اس کو کبھی بھی اس سے دھوکہ مت کھانا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو آزمائش اللہ نے وہ کیا رکھی ہے جس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اپنے لیے حلال کما لیتے ہیں، جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کو اچھے سے اچھا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک ایسا لائف سٹائل دینا ہے، اس کو میں نے اعلیٰ اسکول میں پڑھانا ہے، اس کی ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے، برانڈڈ کپڑے ہونے چاہیے، لیٹسٹ سیل فونز ہونے چاہیے، یہ اپنے دوستوں کے سوشل سرکل میں سب سے زیادہ فیمس ہونا چاہیے، سارے دوست اس کی تعریفیں کریں۔ ان کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں مال کمانے کے لیے۔ تو جو انسان اپنی اولاد کو سو کالڈ اچھی زندگی دنیا میں دینے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی اولاد پھر کبھی بھی اس انسان کے لیے جو ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ جو اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ اس کی اولاد کو اس کے لیے ناراض کرا دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو انسان اللہ کو راضی نہیں کرتا اور اپنی اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہی اولاد پھر اس کے لیے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ٹھکرا دیتی ہے، کہ جس انسان نے اللہ کو خود نہیں پہچانا وہ انسان اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کیا دے گا؟ جس انسان نے خود حلال حرام کا فرق نہیں رکھا وہ اپنی اولاد کو کیسے بتائے گا کہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنی اولاد کی خاطر حرام کماتا رہا اور اپنی اولاد کو حرام لقمہ کھلاتا رہا، تو بالآخر کیا ہوگا؟ اس کی جس اولاد کے پیٹ میں حرام جاتا رہا، اس کے اندر تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر والدین کی فرما برداری کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر حلال حرام کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ تو یہ والدین جو ہوتے ہیں بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو اولاد جو ہے، اولاد کا دھوکہ بھی جو ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اولاد کو ہمیشہ جائز اور حلال طریقے سے ان کے لیے کمائی کرنی اور ان کے اوپر حلال ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا دھوکہ ہے جو کہ لوگ اس دنیا میں کھاتے ہیں، وہ ہے وقت سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ان کو بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ میرے پاس وقت بڑا ہے۔
ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے، فی الحال میرے ایمبیشنز ہیں، لائف کا کیریئر سٹارٹ ہو رہا ہے، ابھی میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے، ابھی تو میری جاب سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی میں نے چل کرنا ہے، ابھی پارٹی کرنی ہے، ابھی ہینگ آؤٹ کرنا ہے، ابھی کیا نمازیں پڑھوں، ابھی کیا قرآن پڑھوں، کیا میں ابھی داڑھی رکھوں، کیا ابھی مولوی بننا، کیا میں ابھی حجاب کروں گی، آؤٹ ڈیٹڈ لگوں گی. ابھی میرے پاس وقت ہے. جب وقت آئے گا، شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، پھر اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، داڑھی بھی رکھ لوں گا. خواتین سوچتی ہیں حجاب کر لوں گی، لیکن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمیں یہ سب کرنے کا موقع ملے گا. یاد رکھو، وقت سے کبھی دھوکہ مت کھانا. یہ وقت کبھی بھی تمہارے لیے رکے گا نہیں. یہ وقت کبھی بھی تمہیں اتنا نہیں ملے گا جتنا تم چاہو گے. وقت تمہارے پاس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور کس کے لیے اللہ نے کتنا وقت مقدر میں لکھا ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. ہماری جو ایج ہوتی ہے اصل میں تو وقت ہی ہے. کسی کو 40 سال کا وقت ملتا ہے، کسی کو 50 سال کا وقت ملتا ہے، کسی کو 20 سال کا وقت ملتا ہے. وقت ایک مہلت کی طرح ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ مقرر کیا ہے. اپنی زندگی کا ہر دن یہ سمجھ کے گزارا کرو، ہو سکتا ہے کہ مجھے کل وقت نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کل موقع نہ ملے. مجھے آج ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے آج ہی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، مجھے آج سے ہی توبہ کرنی ہے، مجھے آج سے ہی گناہوں کو چھوڑنا ہے، مجھے آج سے ہی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے دوبارہ مزید وقت ملے گا کہ نہیں.